ہمارے وطن میں، اس پیارے وطن میں نکاسی اب ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر اگر ہم شہر قائد کراچی کی بات کریں یا باقی شہروں کی بات کریں، وہاں پر دو مسائل جنم لیتے ہیں جن کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ پانی اگر صاف کھڑا ہے تو اس سے ڈینگی پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پانی گندا ہے اور اس میں سیوریج کا پانی مکس ہو گیا تو اس سے ملیریا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوتی وہ مادہ مچھر ہی ہے جو کہ تباہی پھیلاتی ہے، بالکل، لیکن بہت بری تباہی بچاتی ہے، اس لیے مادہ مچھر سے آپ لوگوں نے واقعی بچ کے رہنا ہے، اور لوگ یہاں پہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی اگر دیکھا جائے تو 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی اگر ملک میں ڈینگی کے کیسز کی صورتحال دیکھیں تو چاہے وہ سیلاب متاثرہ علاقے ہوں چاہے وہ دوسرے علاقے ہوں، ہر جگہ پہ لوگ بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں ڈینگی سے۔ ہسپتالوں کا رخ کر لے جا کے تو جو وارڈز ہیں وہاں پہ جگہ تو بھر چکے ہیں، نہیں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مدیہ کوئی ذرا سا بھی آپ کو اگر آپ کو یوں دیکھ لیں اور ان کو حرارت فیل ہو، فوراً وہ آپ کو NS1 ڈینگی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بلڈ جس کے بارے میں ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے، خون ویسے بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے، تو ایسے میں یہ بڑے مسائل اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی ویکسینیشن ہے، نہ ہی اس کی کوئی میڈیکیشن ہے، نہ کوئی اس کی ویکسینیشن ہے، اس کا صرف اور صرف جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنی ہے احتیاط۔ اور ڈینگی کے خاتمے کے لیے بہت ساری آرگنائزیشن ہم نے دیکھا کام کر رہی ہیں، اور ہم ڈینگی سے بچ کیسے سکتے ہیں آج اسی حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں ریکٹ پاکستان کے CEO کاشان حسن، جو کہ ویسے تو کاروباری شخصیت ہیں اور گزشتہ 24 برس کے عرصے سے یہ ریکٹ پاکستان سے وابستہ بھی ہیں۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ، پاکستان، برطانیہ، مصر اور مڈل ایسٹ سمیت کئی ممالک میں قائدانہ کردار بھی ادا کیا، اور ان کے پاس مختلف صنعتوں میں 20 سال کا قائدانہ اور انتظامی تجربہ بھی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں کاشان، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم کاشان، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ کاشان، ڈینگی ہمارے لیے اس وقت ایک بہت بڑا ٹاسک بنا ہوا ہے، بہت بڑا چیلنج، ہیلتھ چیلنج بنا ہوا ہے، کس طریقے سے آپ لوگ اسے فائٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہماری ذمہ داری اس وقت تمام، جیسے آپ نے کہا کہ نجی ادارے، سرکاری ادارے، کارپوریٹس، تمام لوگ ہی جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اپنی اس میں، اور ہمیشہ کرتے ہیں، چاہے وہ ارتھ کویک رہے ہوں، 2005 کے سیلاب رہے ہوں، 10/11 میں ہمیشہ کووڈ کے موقع پہ بہت سارے لوگ نکلے۔ آئی تھنک آج بھی یہی ہے کہ ہمیں اندازہ اس چیز کا لگانا ہے، اور پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اس کا سکیل آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور سکیل کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوریشن بھی ہمیں سمجھنی ضروری ہے، اور مختلف وقتوں پہ مختلف چیزوں کی ضرورت جس طرح سے ہو رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ڈینگی کے کیسز اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس پروٹیکشن بھی کوئی نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، گھروں سے باہر ہیں۔ ہم عام حالات میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں پانی کھڑا ہونے نہ دیں، ان خاص طور پہ ان وقتوں میں اپنے گھروں کے اندر رہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اب اپلائی نہیں کرتی۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب تو آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز، ایون وائرس اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے، تو یہ مچھر بھی ایک مطلب سیکھ رہے ہیں یا لرن کر رہے ہیں، اور اسٹرانگ ہو کے آ رہے ہیں۔ دن کے وقت میں یہ جو ہماری ڈے لائٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر رات کو اگر روشنیاں بھی آپ کو پتا ہے وائٹ لائٹ آج کل ہوتی ہیں، تو وہ رات کو بھی آپ کو مچھر کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے، مطلب پروڈکٹس جو ہیں مورٹین وغیرہ کی، یہ اور ہائیجین کی وجہ سے بہت کام کیا، چاہے وہ ہاتھ دھونے کی سب چیزیں ہوں۔ ہاں، تو اس کے لیے اسپیسیفکلی کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس بھی ایک یہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، بیگ میں بھی میں نے 1-2 رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کافی شارٹیج بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ان پروڈکٹس کی، جو کہ اس وقت بہت ضروری ہیں، ریپیلنٹس وغیرہ۔ ہماری کمپنی نے یہ کیا تھا کہ 2019 میں ہم نے یہ عزم کیا کہ پاکستان میں ہم یہ کہیں کہ ڈینگی اب نہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ 2000 اس سے کوئی 10-12 سال پہلے ڈینگی پاکستان میں نہیں تھا، 2010-11 ایگزیکٹلی اس وقت یہ پہلی دفعہ ایک بڑے اسکیل میں آیا، تو ہم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو واپس اس سچویشن پہ کیسے جائیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی، ہم نے حکومت کے ساتھ پارٹنر کیا، ہمارے وسائل جو ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں، ہم نے ہسپتالوں میں جا کے ہم لوگوں نے فیومیگیشن ڈرائیوز کی، گورنمنٹ نے ہمیں بتایا یہ ایریاز ہیں جہاں پہ ڈینگی کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے ہم آن گراؤنڈ ایکٹیویشنز کر رہے ہیں، فیومیگیشنز کر رہے ہیں، نالج پھیلا رہے ہیں، ماس میڈیا پہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اس پروگرام کے تھرو کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیا انہوں نے چیزیں کرنی ہیں، کس وقت انہیں اسپرے کر لینا چاہیے، رات کو اگر کمرہ بند ہے وہاں پہ کیا پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اینڈ دی آئیڈیا از کہ ہم وہاں پہ مورٹین کا اتنا نام نہیں لیتے، ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ آر دی تھنگز دے کین ڈو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف۔ اچھا، اس سے فرق بھی پڑتا ہے،
جب آپ کسی پروڈکٹ کا نام لے کے کچھ چیز کہتے ہیں تو لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, لیکن آپ ویسے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. بات میں ایڈ کروں, لوگوں کو لگ رہا تھا شاید یہی پروڈکٹ جو شاید یہ فائٹ کری, اور ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ فائٹ کر سکے. تو کس طریقے سے آپ نے مورٹین کو بھی ساتھ میں انگیج کیا ہے, اور اب آپ جیسے آپ نے بولا کہ فیومیگیشن کی ڈرائیوز آپ لوگوں نے کی ہیں, تو کس طریقے سے مل کے چل رہے ہیں اب آپ لوگ؟ جی سو ابھی آئی تھنک آج کل کے حالات میں تو ہم لوگوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں obviously ہم مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم لوگ احتیاط دے رہے ہیں اور پروڈکٹ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئلز ہیں جو اس وقت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں, بیکاز یہ باہر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں جو جلانے کے لیے اور مچھروں کو دور رکھنے کے لیے. پریونشن از, جیسے آپ نے شروع میں کہا, از دی اونلی کیور ہیئر. اس سے کسی طرح بچنا ہے کیونکہ اس کا علاج جو ہے وہ ایز سچ کوئی اور نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم ٹی سی ایف کے ساتھ ایک ہماری بڑی پارٹنرشپ ہے, کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ہیں ان جگہوں پہ, لوگ یہاں سے بہت جا کے اچھا کام کرتے ہیں. انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, کس طرح سے ان کو لاجسٹیکل سپورٹ. ہم اس وقت این ڈی ایم اے کے ساتھ ہمارا ایک وہ چل رہا ہے کہ ان کو وہ جو پروڈکٹس پہنچا رہے ہیں لوگوں تک, راشن باکسز بنا رہے ہیں, اس میں ہمارے صابن بھی چلے جائیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ اب دیکھیے کراچی کے گلی محلوں کی بات کریں یا کسی بڑے شہر کے گلی محلوں کی بات کریں تو وہاں پر چیزیں پھر بھی مینج ہو سکتی ہیں, کیونکہ بلدیاتی سیٹ اپ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں, یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کھڑا ہے, پانی اترا نہیں ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر ریسورسز بھی بہت زیادہ چاہیے. تو اس کے اندر آپ اپنے تئیں کیا کر رہے ہیں اور آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پانی کا ایک واٹر باڈی ہو, کیا اسپریز کریں گے, کیا کریں گے, کیسے بچائیں گے لوگ؟ جی بہت آپ نے اچھی بات کی ہے, اور آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ obviously اس وقت ڈینگی کے کیسز پورے پاکستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں, ناٹ جسٹ ان فلڈ افیکٹڈ ایریاز. کراچی میں تو تھا ہی, اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے لاہور, پشاور میں کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. سو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ایکسیس, کہ ہم مارکیٹ لیڈنگ برانڈ ہے, ہمارا سب سے زیادہ شیئر ہے, ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ ہمارا پروڈکٹ اویلیبل ہونا چاہیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اویلیبلٹی کی بات کی. ریالٹی یہ ہے اس وقت کہ سپلائی چین بھی کافی ہٹ ہے. جو چیزیں ہم یہاں سے نارتھ آف پاکستان 3 سے 4 دن میں پہنچا سکتے تھے, وہ 8 سے 9 دن میں پہنچ رہی ہے, کیونکہ سڑکیں اس طرح سے نہیں ہیں, آلٹرنیٹ روٹس ہیں, وہاں بہت رش ہے, 2-2 3-3 دن ٹرکس ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں, پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ایون ان دا میجر سٹیز, یعنی کہ کراچی کی مثال لے لیں, کئی سٹورز میں آپ کے پروڈکٹس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ کوئی گھر میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر آپ کا پروڈکٹ ماسکیٹوز کے حوالے سے ان کو حوالے سے یوز نہ ہوتا. اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ افورڈیبلٹی کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس حوالے سے پھر کیا آپ کہہ رہے ہو؟ جی سو آئی تھنک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور پھر پاکستان میں اس کا ڈالر کی وجہ سے بھی ڈبل امپیکٹ بھی آیا ہے, ڈالر سب, سو ایک مہنگائی تو ہے ہمارے ہاں بھی اور بہت زیادہ ہے. تو اس وقت ہم وی آر بینگ ویری کیئرفل کہ ہم کس طرح سے اپنی قیمتیں مینٹین کریں یا قیمتیں بڑھنے نہ دیں, کیونکہ لوگوں تک ایگزیکٹلی کیونکہ ہمارے بھی اپنے کاسٹ آف پروڈکشن تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی, مارجن سکویز ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ وہ جو بالکل کچھ نہیں دے سکتے ان تک پہلے کیسے پہنچائیں, اور ان سے ہم کچھ نہیں لینا چاہتے, جو میں ڈونیشنز اور احتیاط کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ہم کنزیومرز تک, عام کنزیومرز تک کیسے پروڈکٹ پہنچائیں. ایک طرف یہ ہے کہ ڈیمانڈ اگر 2-3 گنا بڑھ جاتی ہے, ہمارے جو سپلائی چینز ہوتی ہیں وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہیں, کس طرح سے اس وقت کام کر رہی ہیں, پروڈکٹ شیلف پہ رہے. کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پروڈکٹ نہیں, یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس سے 3 گنا زیادہ بک رہا ہے جتنا بک رہا تھا پہلے. سو آبویسلی وہ ایک چیلنجز ہمارے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیے یہ افورڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی قوت خرید کو بہت بری طرح سے ہٹ کیا انفلیشن نے. وی نو کہ جی یہ جو کاسٹ ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, دیٹس اے چیلنج فار یو ایز ویل. لیکن اگر ایک گھر میں اگر کسی کو اسپرے کرنا ہو, لیٹس سے کہ کسی بھی پروڈکٹ سے, اور وہ پروڈکٹس 8 سے 900 یا 1000 کا آ رہا ہے, اور ایک دفعہ آپ اسپرے کریں یا 3 اسپریز میں, یعنی کہ 3 دن کے اسپرے میں وہ ختم ہو جائے, تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ افورڈ کرنا. جی یہ بھی ایک چیز ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ویلیو کی انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک دیوار میں ایک LED لگا رہے ہیں جو رات کو چلتا ہے, اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 60 نائٹس کا ہے, اور اگر اس کی قیمت فار ایگزامپل 300 روپے ہے, تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 5 روپے پر نائٹ کی پروٹیکشن ہے آپ کے لیے, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا دیں کہ جی آج رات کو اگر میں نے 8 گھنٹے چلانا ہے. آئی یوز اٹ, لیکن وہ
I'm always skeptical. جی 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 بالکل. Well, the proof is in the وہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جی مچھروں نے نہیں کاٹا ہوا تو then it is effective. But we have to اس کے ساتھ ساتھ ان پروڈکٹس میں سیفٹی پروفائل ہونا بھی بہت, مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں. بینگ اے ملٹی نیشنل کمپنی وی ہیو ٹو میک شیور کہ کوئی چیز کسی کو جو وہاں پہ انسان ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اب ہمارے جو R&D کے لوگ ہیں وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ افیکٹونیس بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ سیفٹی بھی رہے, کہ آپ پوری رات اگر اس کمرے میں سو رہے ہیں جہاں وہ جل رہا ہے, آپ کی صحت کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں. یہ خطرات ویسے کوئلز وغیرہ سے ہوتے ہیں اگر انڈورز ان کو یوز کیا جائے, کیونکہ جی کوئل کو ہم لوگ آؤٹ ڈور ہی ریکمینڈ کرتے ہیں بیکاز اس کے اندر وہ ایک دھواں ہوتا ہے اور وہ اس کی وہ بنائی اسی حساب سے کہ ایک اوپن وینٹیلیٹڈ جگہ پہ ہو, انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو, کھڑکی کھلی ہوئی ہونی چاہیے, وینٹیلیٹڈ جگہ پہ. یہ نہ کریں کہ آپ نے کھڑکیاں بند کی ہوئی اور وہ, کیونکہ گھر میں اگر بچے بھی تو بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر کوئل اس لگائیں. بہت شکریہ جی. کاش آنا سر ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO ریکٹ فاؤنڈیشن, اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا, چاہے وہ صاف ستھرا پاکستان ہو, چاہے وہ ہاتھ دھلانے ہو, یا اس کے بعد اسپیسیفک کیونکہ اس وقت ہمیں ڈینگی سے بچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ سیلاب سے بچ گئے ہیں اب ان کو یہ ٹینشن ہے کہ ہم نے ڈینگی سے جو ہے وہ کیسے بچنا ہے. تو یہ بڑا لیکن بلا شبہ یہ بڑا اہم کردار ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ریکٹ بنگیزر پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور آبویسلی جتنے بھی یہ کمپنیز جس طریقے سے اگر مل کے اور کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پر حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی بہبود کے لیے, تو دس از ریمارکیبل. اور جس طرح سے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں پریشانی کے باعث بن رہے ہیں. اب آپ یقین کیجئے کہ ایک تو پاکستان کے عوام کو خطرات لاحق ہوتے ہیں صحت سے متعلق, پاکستان کے عوام کو خطرات لاحق ہوتے ہیں باقی انسیکیورٹی سے متعلق, کہ وہاں پر باہر نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی ان کو لوٹ لے گا, کوئی ان کا پیسہ یا مال و متاع لے کے چلا جائے گا. پھر دوسرا آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ یقین کیجئے خوف کا شکار رہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی ریپیلنٹ لگا لیں, کوئی نہ کوئی اسپرے کر لیں, کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے مطلب یہ کہ مینج کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ایک اور چیز دیکھیں, ہم مسلسل یہاں پہ اویئرنیس کے حوالے سے بات تو کریں. ابھی جیسے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں کاشان کو روک لی, کیونکہ جو ریکٹ پاکستان ہے وہ جس طریقے سے TCF کے ساتھ کام کر رہا تھا, اینڈ یو آل آف اس نو کہ TCF میں جو بچے جو آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلسل ایسے نہیں کہ آپ صرف ان بچوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ان بچوں کو اویئر کر رہے ہیں, بلکہ ان بچوں کے تھرو آپ ان کے گھروں کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. وچ از ویری امپورٹنٹ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کیمپین چلائیں جو جہاں سامنے لوگ بیٹھے ہیں ہم انہیں کو اویئر کریں, بلکہ یہ گھروں تک چیزیں پہنچانا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کاشان یہ بتائیں کہ یہ جب آپ اسپیسیفکلی ان بچوں کو, کیونکہ آپ TCF کے ساتھ بھی یہ پہ کام کریں, تو جب آپ بچوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں تو کیسا آپ لوگوں کو رسپانس آتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو بلیف ہے آرگنائزیشن کی وہ یہ ہے کہ گڈ ہائیجین از دا فاؤنڈیشن آف گڈ ہیلتھ. یعنی کہ اگر آپ اپنی ہائیجین اچھی رکھیں تو آپ بہت ساری بیسک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی سلسلے میں دوسرا ہماری لرننگ یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی لوگوں کو اچھی عادتیں ڈلوا دیں, بچپن میں ڈلوا دیں, وہ ساری زندگی کیری ہوتی رہتی ہے, اور بعد میں سیکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. سو یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اسکولوں میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ تقریباً ہر سال 25 لاکھ بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں جہاں وہ کھاتے ہیں, کھیلتے ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. اگر اس سے ہم ڈائریا کے کچھ انسٹنسز کم کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور اسی میں TCF کیونکہ اوبویسلی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. ویمنز ایجوکیشن پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکوڈ ہینڈ واشنگ ڈے پہ ان کے ساتھ ہم ان کے اسکولز اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکول 1 سال کے لیے ہم چلائیں گے. دوز آر دی تھنگز وی ڈو ٹو میک شیور کہ ہم لوگوں کو آگاہی پہنچاتے ہیں. اس سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی آن دا ٹاپ, تو اس کے اندر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو نئی راہیں دکھانا, اور ان کے جانب سے جو آئیڈیاز دیے جائیں ان کو ایکسیپٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, ان کو پرکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی سو آئی تھنک آج کل کی دنیا میں اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم لوگ صرف وی کانٹ بی ہیونگ اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہ جی میں ایک جاب کر رہا ہوں اور ایک سیلری لے رہا ہوں. اٹ نیڈس ٹو بی کہ آپ کوئی نہ کوئی مقصد اٹھائیں, کوئی نہ کوئی پرپس اٹھائیں, اور کہیں کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں جو اگر آپ کے پروڈکٹس کے ساتھ اس کا میچ بن جائے تو پھر اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو دیر فور وی فیل کہ ہم اگر لوگوں کو انسپائر کر سکیں, انگیج کر سکیں کہ مور دین 9 to 5 آپ نے کام کرنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کووڈ کے ٹائم پہ جب ڈیٹول کی ضرورت تھی ہمارے لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے, لیکن اتنا کام کر رہے تھے کہ کبھی دفتر میں نہیں کیا تھا. اینڈ وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ایک سیلری ملنی تھی مہینے کے اینڈ میں, وہ اس سے کر رہے تھے بیکاز ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. آج بھی یہی ہے ود ڈینگی اینڈ آل آف دس کہ پیپل آر گوئنگ اباؤٹ. بالکل بالکل.
سیلاب متاثر علاقوں میں آپ کو موچین کے تھرو کس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم یہ جو 2-3 اداروں کے میں نے نام لیے ان کے تھرو ہم لوگوں تک پروڈکٹ پہنچا رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا کٹس بھی بنا رہے ہیں آپ لوگ. جی ہاں. اس کے بعد ابھی ہم ریسنٹلی ٹریول کر رہے تھے, اپ نارتھ بھی گئے, ہم نے KPK کی سائڈ پہ بھی دیکھا, وہاں پہ بھی کافی انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے لوگ, اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو کال آؤٹ, ہماری سیلز کی ٹیمیں جو ہیں وہ کس طرح کس مشکل حالات میں, بیکاز دے ریئلائز کہ اگر ہمیں سوات اور کرام تک پروڈکٹس پہنچانے ہیں اور اس وقت جو مین روڈ ہے وہ خراب ہو گئی ہے, کس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اٹس امیزنگ ٹو سی, اٹس انسپائرنگ ٹو سی. سو دیٹس ایکسیس رکھنی ہے, لوگوں تک پروڈکٹ پہنچانا ہے, جو نہیں لے سکتے ان کو ویسے ہی دینا ہے, اینڈ دوز آر دا تھنگس وی آر ڈوئنگ. چلیے, تھینک یو سو مچ. کاشان حسن ہمارے ساتھ موجود تھے, ریکن پنگی سے پاکستان کے CEO.